السلام علیکم دوستوں، اتہاس میں کچھ لڑائی ایسی بھی لڑی گئی جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور ورلڈ وار ون ایک ایسی جنگ تھی جس میں یورپ سمیت ایشیا اور امریکہ بھی شامل تھی۔ اس وار کے لڑنے کے پیچھے کئی وجہ تھیں، پر سب سے بڑی وجہ ایک گولی تھی، وہ گولی جس نے آسٹرو ہنگیرین کے ہونے والے راجا کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں سلا دیا۔ اس ایک گولی نے اپنا ایسا اثر دکھایا کہ پورے یورپ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ دوستو، سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اس ایک گولی کے چلتے کیسے پوری دنیا اس لڑائی میں شامل ہو گئی۔ 28 جون 1940 ایک 19 سال کا اسکول میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ آسٹریو ہنگری امپائر کے پرنس کو گولی مار کر قتل کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ تب پیش آتا ہے جب ہنگیرین کے شہزادے اور ان کی وائف بوسنیا کے سرکاری دورے پر تھے۔ اس زمانے میں بوسنیا میں ہنگری کے خلاف بلیک ہائی نامی تنظیم بھرپور طریقے سے چل رہی تھی، جس کو فوجی افسران کی پشت پناہی تھی۔ اس تنظیم کو آسٹریلین ہنگری کے شہزادے فرڈینینڈ وہ اپنی وائف صوفیا کے ساتھ بوسنیا کے اینیکسڈ ٹیریٹری میں سفر کر رہے تھے۔ 6 بوسنین ریولیوشنریز نے پلان کیا کہ وہ انہیں ماریں گے۔ صبح کے قریب 10 بجے ایک ریولیوشنری جس کا نام تھا کیبری نوویک ایک بم پھینکتے ہیں فرڈینینڈ کی گاڑی کے پاس، پر یہ بم باؤنس ہو کے گاڑی کے سائڈ والے روڈ پر پھٹ جاتا ہے، جس سے 20 لوگ انجرڈ ہو جاتے ہیں۔ فرڈینینڈ بچ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جس میٹنگ میں جا رہے تھے اس میٹنگ کو کینسل کر دیتے ہیں شوق میں آ کے، اور بوسنیا کے میئر سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شہر گھومنے آئے اور آپ نے ہمارا استقبال بم سے کیا، یہ تو آؤٹریجیس ہے۔ اینیویز پروگرام کینسل کر کے یہ ہاسپٹل جانے کی سوچتے ہیں تاکہ جو لوگ انجرڈ ہوئے تھے ان سے مل کر ان کی عیادت کر سکیں۔ ہاسپٹل کے راستے میں ان کی گاڑی غلطی سے ایک غلط ٹرن لے لیتی ہے۔ جب یہ گاڑی واپس مڑتی ہے صحیح راستے پر جانے کے لیے، تو وہاں ایک 19 سال کے اسکول کا اسٹوڈنٹ جس کا نام گیوریلو پرنسپ تھا ان پر گولی چلا دیتا ہے اور قتل کر دیتا ہے۔ آسٹریو امپائر کے پرنس کو گیوریلو پرنسپ کو امیڈیٹلی گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کی ایج 20 سال سے 2 منتھس کم ہوتی ہے اور لاء کے حساب سے یہ پھانسی نہیں دی جا سکتی، اسی لیے 20 سال جیل کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ گیوریلو پرنسپ کی ٹرائل کے دوران یہ کہتا ہے کہ میں ایک یوگوسلاو نیشنلسٹ ہوں، میرا مقصد ہے سارے یوگوسلاوز کو یونٹ کرنا، اور مجھے فرق نہیں پڑتا کہ یوگوسلاو کس اسٹیٹ کا حصہ بنے گا، لیکن ابھی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آسٹریلیا سے ہمیں آزادی دے دی جائے۔ دوستوں، واقعے کے رد عمل کے طور پر 1000 سے زیادہ گھروں، اسکول، ہوٹل، آفس، شاپ اور بینکوں کو مسمار کر دیا گیا، اور اس واقعے کے 1 ماہ بعد آسٹریا ہنگری امپائر کے مہاراج اس حادثے کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ کے جنگ چھڑ دیتے ہیں سربیا دیش کے خلاف، جو 4 سال تک جاری رہتی ہے، جس میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ روسیا دیکھتا ہے کہ اب سربیا دیش پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو روسیا پہنچتا ہے سربیا کو بچانے۔ جرمنی دیکھتا ہے کہ روسیا اور آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف جا رہا ہے، تو جرمن پہنچتا ہے آسٹریلین ہنگیرین امپائر کو بچانے۔ اس بار فرانس بھی پیچھے نہیں رہتا اور فرانس پہنچ جاتا ہے روسیا اور سربیا کو سپورٹ میں۔ یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چین بن گئی ہے جسے چین آف فرینڈشپ کہا جاتا ہے۔ اٹلی ایکچولی میں آسٹریا ہنگیرین اور جرمنی کے الائنس میں تھا، لیکن وہ اپنی ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے ان دونوں کو سپورٹ کرنے سے۔ دوستوں، اس جنگ میں دنیا 2 حصوں میں بڑھ گئی تھی۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں کئی ایشین امپائر ختم ہو جاتے ہیں، ایک ایسی وار جس میں ڈھیر ساری کنٹری اور کانٹیننٹس پر لڑی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں ہم اس وار کو ورلڈ وار ون کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وار برٹن کی کالونی اسپین، فرانس، روسیا، جاپان اور US جیسی کنٹری شامل تھی۔ اس کو ہم دی گریٹ وار، دی گلوبل وار اور آ وار ٹو اینڈ آل وار کا نام سے بھی جانتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا تھا کہ یہ سب سے بڑی لڑائی ہے اور آنے والے 50-60 سالوں میں ایسی لڑائی دوبارہ سے نہیں ہوگی، لیکن اس کے 20 سال بعد جب 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تو اس کا نام بدل کر ورلڈ وار ون رکھ دیا گیا۔
دوستوں ان 19 سینچریز کے اینڈ میں ویسٹرن نیشنز سویلائزیشن کی ریس میں سب سے آگے تھی. نئی نئی انوینشنز جنم لے رہی تھی جیسا کہ ملٹری ٹیکنالوجی، ایئر کرافٹ، فیشن ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ایسی بیچ کنٹریز کے بیچ میں آپس میں ٹریٹریز سائن ہو رہے تھے جس کے حساب سے اگر ایک کنٹری پر اٹیک ہو تو دوسری کنٹری اس کی ہیلپ کے لیے آگے بڑھے گی. کافی سارے الائنسز بن گئے جن میں 2 الائنسز قابل ذکر ہیں. ایک ٹرپل الائنسز 1882. اس جنگی اتحاد میں جرمنی، آسٹریا، ہنگری، اٹلی شامل تھے، جس کا مطلب اگر کوئی بھی ملک اس تینوں ملکوں میں سے کسی بھی ملک پر حملہ کرتا ہے تو تینوں ممالک مل کے اس کا دفاع کریں گے. دوسرا فوجی اتحاد 1907 میں فرانس، روسیا اور برطانیہ کے درمیان ہوا. اٹلی نے لڑائی کے وقت ٹرپل الائنس چھوڑ کر فرانس اور برطانیہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا کیونکہ ٹرپل الائنس میں موجود آسٹریا ہنگری نے اٹلی کے کچھ علاقے پر قبضہ کر رکھا تھا. دوستوں ورلڈ وار 1 میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک طرف الائڈ پاور جس میں برطانیہ، فرانس، روسیا اور کچھ چھوٹی ریاستیں بھی شامل تھیں. الائڈ پاور کو بعد میں امریکہ، جاپان اور اٹلی نے بھی جوائن کر لیا تھا. دوسری طرف سینٹرل پاور جس میں آسٹریا ہنگری، جرمنی، اوٹومن امپائر جسے خلافت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے شامل تھی. دوستوں جنگ کا آغاز جمعے کے دن 23 جولائی 1940 میں سخت وارننگ اور الٹیمیٹم سے ہوا جب بلگراد میں آسٹریلین سفیر نے سربین وزیر خارجہ کو الٹیمیٹم کے ڈاکومنٹس تھما دیے. اس ڈاکومنٹ میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ آسٹریلین شاہی جوڑے کے قتل میں ملوث تمام لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور آسٹریلیا کے خلاف کام کرنے والی تمام انڈر گراؤنڈ تحریکوں پر کریک ڈاؤن شروع کیا جائے. آسٹریلیا کے خلاف تمام پروپیگنڈا بند کیا جائے اور پروپیگنڈا میں شامل تمام سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کی جائے اور سرحد پار علاقے میں ہتھیاروں کی سپلائی بند کی جائے. سربیا کو اس الٹیمیٹم کا جواب دینے کے لیے 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا. اس الٹیمیٹم کے ساتھ ہی آسٹریلیا نے جنگ کی تیاری بھی شروع کر دی تھی تاکہ دباؤ رکھا جا سکے. آرمی اور نیوی کو موبلائز کرنا بھی شروع کر دیا. کم از کم 3 آسٹریلین بحری جنگی جہازوں نے یورپ کے مشہور زمانہ ڈینوب ریور میں اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی. ڈینوب ریور یورپ کا دوسرا بڑا ریور ہے جو جرمنی سے شروع ہو کے بلیک سی تک جاتا ہے اور راستے میں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا اور سربین کیپٹل بلغاریہ سے بھی گزرتا ہے. تو یہ جہاز ڈینوب ریور میں سفر کرتے ہوئے آسٹریلین امپائر سے سیریبیا میں داخل ہو کر بلغراد کے قریب پہنچ گیا تھا اور بمباری کے لیے تیار تھے. سربیان کے پاس انہیں روکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. آسٹریا کے تقریباً 3,60,000 فوجی بھی سربیان بارڈر کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے. آسٹریا کے مقابلے میں سربیا کے پاس تقریباً 20,000 سے بھی کم فوجی تھے لیکن سربیا کو اپنے اتحادی روس پر بہت بھروسہ تھا. تاہم اس نے آسٹریلیا کے الٹیمیٹم کو بالکل ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ اس کا ایک گول مولسا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آسٹریلین حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلقات تو چاہتے ہیں اور ہم آسٹریلین ہنگری کے تمام مطالبات مانیں گے جن کے ذریعے ہمسائے ملک میں کرائم اور انریسٹ کو روکنے میں مدد مل سکے. ایک سویلائزڈ اسٹیٹ، مہذب ریاست کے طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے لیے ہر ممکن قدم بڑھائیں. تو بظاہر یہ جواب اچھا تھا. اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جن تنظیموں اور سرکاری افسران کے خلاف آسٹریلیا نے کارروائی کی ڈیمانڈ کی ہے ان پر کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. چنانچہ آسٹریلیا نے اس جواب کو مسترد کر دیا اور سیریبیا سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے. چنانچہ صورتحال اور بگڑنے لگی اور 27 جولائی کو آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں مارشل لاء لگا دیا گیا اور اگلے روز 28 جولائی کو آسٹریلیا نے سیریبیا پر وار ڈکلیئر کر دی یعنی کہ اعلان جنگ کر دیا. بلغراد میں سیریبیا کی حکومت کو
اعلان جنگ کے ڈاکومنٹس بھی بھیج دیے گئے اور یوں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گیا۔ جب سیربیا پر حملہ ہوا تو اس کے اتحادی روس نے بھی اپنی فوج کو موو کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ روس حملہ کرتا، 1 اگست کو جرمنی نے روس پر وار ڈکلیئر کر دی۔ 2 دن بعد 3 اگست کو جرمنی نے فرانس پر بھی وار ڈکلیئر کر دیا۔ جرمنی کے فرانس اور روس کے حملے کے بعد ان دونوں کے اتحادی برطانیہ نے بھی 4 اگست کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور 5 اگست کو آسٹریلیا نے روس کے خلاف جنگ شروع کر دی اور صرف 1 ہفتے میں دیکھتے ہی دیکھتے پورا یورپ جنگ کے لپیٹ میں آ چکا تھا۔ دوستوں، اصل میں ورلڈ وار ایک ٹریٹی آف ورسیلیس کی وجہ سے ختم ہوا۔ اس ورلڈ وار میں جرمنی کو بری طرح شکست ہوئی۔ اگر آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو تو ورلڈ وار 2 میں عنقریب پوسٹ کرنے والی ہوں تو وہ لازمی دیکھ لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔